عطا کیا ہے، بہن کو کس نظر سے دیکھا ہے، بہن کا رشتہ اسلام کے نزدیک کیا معنی رکھتا ہے اور بہنوں کے حقوق کیا ہیں، اس حوالے سے آج میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے تعلق رکھنے والی، ان آیتوں میں اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، جبکہ ابھی وہ بچپن میں چھوٹے سے بچے تھے، ماں کی گود میں تھے، اس وقت ان کی بہن نے جو کردار ادا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کردار ان آیتوں میں مذکور ہے، جو 3 آیتیں میں نے سورہ قصص کی آپ کے روبرو پڑھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بنو اسرائیل کے بچے جو بھی پیدا ہو رہے تھے، فرعون ان بچوں کو ختم کر رہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ڈر لاحق ہوا، اندیشہ لاحق ہوا کہ میرا یہ بچہ بھی کہیں نہ مار دیا جائے۔ اللہ نے الہام کیا، اللہ کے الہام کے مطابق انہوں نے اپنے اس بچے کو صندوق میں رکھا اور اس صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا، گھر سے باہر کر دیا، تاکہ جو ہے کسی کی نظر نہ پڑے، کسی کو معلوم نہ ہو۔ اور جیسے الہام میں انہیں حکم تھا کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے نیل میں بہا دو، صندوق میں رکھا، دریائے نیل میں بہا دیا۔ اور قرآن کہتا ہے ماں نے بہا تو دیا، لیکن ماں ہوتی ہے، دل بے چین ہو گیا، ماں مضطرب ہو گئی، تڑپ اٹھی کہ اب اس صندوق کا کیا ہوگا، یہ بچہ کہاں جائے گا، یہ صندوق کہاں جائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا حشر کیا ہوگا۔ اپنی بیٹی کو بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیجا، کہا وقالت لأختہ قصیۃ، بیٹی سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، ماں نے کہا کہ بیٹی اس صندوق کے ساتھ ساتھ تم دریائے نیل پہ چلتے رہنا، یوں کہ لوگوں کو معلوم بھی نہ ہو کہ تم یہ صندوق کو دیکھ رہی ہو۔ قرآن کہتا ہے فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بہادر بہن دریائے نیل کے کنارے چلتی رہی جیسے وہ سیر و تفریح کر رہی ہو، حالانکہ ان کی پوری نظر اس صندوق پر ہے کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ اور صندوق کہاں گیا؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ صندوق دربار فرعون میں جا پہنچا، دربار فرعون میں جا پہنچا۔ اور جب دربار فرعون میں جا پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو دربار میں داخل ہونے کا بھی موقع مل گیا، اور وہ یوں ملا کہ صندوق جب کھولا گیا، ایک حسین بچہ ہے، ایک خوبصورت بچہ ہے۔ فرعون کو لگا شاید یہی وہ بچہ ہے جس کے بارے میں میرے نجومیوں نے پیشن گوئی کی ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں تیری سلطنت کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ فرعون نے اس بچے کو ختم کرنا چاہا۔ اللہ نے فرعون کی بیوی کے دل میں محبت ڈال دی۔ بیوی نے کہا لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس بچے کو ماریے مت، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بچہ آگے چل کے ہمیں بہت کام آنے والا بچہ ہے۔ بہرحال بات یہ ہوا کہ بچے کو بھوک لگی، بچہ بھوک سے رو رہا ہے، اور ایک سے ایک دائیاں لائی جا رہی ہے تاکہ وہ دودھ پلائے اس بچے کو، پر یہ ہے کہ بچہ کسی کی چھاتی کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ بھوک لگی بھی ہے، بھوک سے تڑپ بھی رہا ہے، بھوک سے بلبلا بھی رہا ہے، اور جب ایک سے ایک ماہر دائیاں جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی ہیں، کرائے پہ دودھ پلاتی ہیں، جب لائی جا رہی کسی کی چھاتی کو قبول بھی نہیں کر رہا ہے۔ یہ خبر باہر پھیل گئی کہ دربار فرعون میں ایک بچہ ہے جسے بھوک لگی ہے پر کسی کی چھاتی کو قبول بھی نہیں کر رہا ہے۔ مختلف لوگ اب یہاں سے آنے لگے، مشورے دینے لگے، تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھی موقع ملا، اوروں کے ساتھ یہ بھی دربار فرعون میں داخل ہوئی، اور داخل ہو کے اس نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کہ میں ایک داعیہ کو جانتی ہوں، ہر بچہ اس کی چھاتی کو قبول کر لیتا ہے، اور وہ جس بچے کو بھی لیتی ہے بڑی ذمہ داری اور خیر خواہی سے اس کے ساتھ معاملہ کرتی ہے۔ اس سے کہا گیا کہ جاؤ بلا لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی دوڑی ماں کے پاس آئی اور کہا کہ ماں چلیے،
اور ماں گئی، انہیں خبر نہیں کہ یہ بہن ہے اور یہ ماں ہے اس بچے کی۔ جیسے ہی یہ بچہ اس دائیا کے حوالے کیا گیا، بچہ چمٹ گیا اور دودھ پینے لگا۔ تو اس طرح سے وہ بچہ اس دائیا کے حوالے کر دیا گیا کہ جاؤ، تمہیں ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے، تم اس بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ اللہ کہتا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اس بچے کو دریا میں ڈال دو، تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ انہیں تمہارے گود میں پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور ہم نے وہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ